الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. ابھی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 6 آیت، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہیں، کفر پر جمے رہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے جو 5 آیتیں سورہ بقرہ کی گزری، اس میں اللہ تعالی نے نیک اور مومن بندوں کی صفات بیان فرمائی تھی کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ وہ متقی کیسے ہیں تو ان کی صفات بیان کی، پھر ان کی کامیابی کا اعلان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر سیدھے راستے پر ہیں، اور جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی سمجھو بس اب وہ کامیاب ہو گیا، اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہدایت سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ جس کو چلا لے اور جس کو اپنی توفیق سے اللہ تعالیٰ نیک راستے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی توفیق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دعا کے اندر بھی اپنی ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما، اور غور کریں ہم کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم فرض نمازیں گنو تو 17 رکعت ہوتی ہے، اور سنت، نفل، واجب سب نماز، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، اور ہر ایک میں ہدایت کی دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اس کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ ہدایت کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، جانے دے تو لے لے، میرے کو نہیں چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا گویا ایک کاغذ ہے اور ایک پرچہ ہے جس کو لے کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ انعام اور یہ ہدایت ان لوگوں کے حق میں ہے جو گزشتہ صفات سے متصف ہوں، جن کے اندر وہ صفات ہو، ایمان بالغیب ہو، اقامت صلاۃ ہو، زکوٰۃ دینا ہو، اپنے مال کو خرچ کرنا ہو، اور آخرت پر ایمان لانا ہو، یقین کرنا ہو۔ وہ ایمان والے
جو احکام تھے، جو ایمان والے بندے تھے، ان کو تو ذکر کر دیا۔ اب آگے ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا دستور ہے کہ وہ ہمیشہ دونوں طرف کے تذکرے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہے ساتھ میں ہی جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کہیں جنتیوں کا تذکرہ ہے ساتھ میں جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہے، کہیں ایمان والوں کا تذکرہ ہے ساتھ ساتھ کافروں کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، سامنے والے کے سامنے دونوں پہلو واضح ہو جائے کہ ماننے والے کے یہ کام ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، نہ ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو اسی کو بتلایا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بتلایا تھا اس سے پہلے کے مجلسوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لائے ہیں ان پر دل سے ایمان لانا، یقین کرنا، اسی کے لحاظ سے کفر ہے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرنا، یہ ہے کفر۔ یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، ان میں سے کسی کو نہ ماننا، انکار کرنا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کفر۔ کوئی انسان کفر کر رہا ہے لیکن مرنے سے پہلے اگر وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو مان جائے، تو اس کا وہ کفر ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایمان نہ لائے، اسی کفر کے اوپر مر جائے، موت اسی کفر پر آئے، جب وہ انسان دنیا سے جائے اس وقت وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، یا دین کو نہ مانتا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، یا قرآن کریم کو نہ مانتا ہو، تو یہ ہے کفر پر گویا اس کا سکہ لگ گیا، اسٹمپ ہو گیا۔ اب اس کے لیے ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، اللہ والوں نے عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو کوئی کافر، کوئی غیر مسلم نظر آئے تو ہم سیدھا اس کے کافر ہونے کا یقینی فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ ہر انسان کے آخری وقت کا ہم کو علم نہیں۔ ٹھیک ہے وہ ابھی تو کافر ہے، ابھی اللہ کو نہیں مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا ہے، فی الحال تو کافر ہے، لیکن ہو سکتا ہے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کلمے سے نواز دے، ایمان کامل سے نواز دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائے اعمال کے اندر۔ اور یہ بات صحابہ کرام میں تو اکثر پائی جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جتنے جوان صحابہ، بوڑھے صحابہ، سارے کے سارے اکثر جو ہے وہ کفر میں مبتلا تھے، اکثر جو ہے ایمان والے نہیں تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اور اس میں سے کتنے تو ایسے تھے کہ جو گویا اسلام کو سخت سے سخت نقصان پہنچانے والے بھی ثابت ہوئے، لیکن بعد میں اللہ نے ایمان نصیب فرمایا۔ دیکھیے ہم نام سنتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسلام کے کیسے جانباز سپاہی ہیں، لیکن ایک مدت تک وہ کفر کے ساتھ تھے۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، جو مسلمانوں کو ہار ہوئی، جو مسلمانوں چار طرف سے جو گر گئے، مقابلے میں گویا چاروں طرف سے کافر آ گئے اور مسلمان بیچ میں گویا پیچھ گئے، تو یہ انہی کی بدولت، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے مورچہ خالی ہے، لوگ وہاں پر نہیں ہیں، تو اپنی فوج کو پیچھے سے لے کر آئے، گویا مسلمان اسلام کو نقصان پہنچانے میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ اس غزوہ میں، غزوہ احد کے اندر 70-72 صحابہ شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ تو دیکھنے کے لحاظ سے اتنے بڑے نقصان دینے والے ثابت ہوئے، لیکن جب بعد میں اللہ نے ہدایت دی تو کیسی ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو لقب ملا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت ابو سفیان ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ایک مدت تک صرف کفر نہیں، کافروں کے لیڈر اور بڑے سردار تھے۔ غزوہ احد میں پیش، غزوہ خندق کے اندر تو سارا کارکردگی انہی کی تھی،
ساری سرداری ان کی تھی، اور بھی جو لڑائیوں کے اندر یہ ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قریب 2-3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا، اور وہ بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، صحابی بن گئے، اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ حضرت وحشی ہیں، وحشی تو نام ہی ایسا ہے، وحشی کہتے ہیں جنگلی کو، تو جس کا نام ہی جنگلی ہو تو اس کے اندر کتنے گویا وہ صفات ہوگی۔ واقعہ بھی ہے، سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے ہیں، گویا اسلام کی ایک پیٹھ کے اوپر سخت حملہ کرنے والے ہیں، آپ کے آنکھ کان ناک سارے اعضاء کو، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی اور وہ بھی بن گئے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا ایمان یہ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارا ہے، کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی کافر کو دیکھ کر اپنی بڑائی یا اس کے کفر پر اس کی حقارت نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں تو درد ہونا چاہیے، ایک طرف ہونی چاہیے۔ جس طرح اگر کسی کا پیر کٹا ہو، کسی کے سر میں زخم ہو تو ہمارے دل میں دیکھ کر رحم آتا ہے کہ بیچارہ کیسا ہے، ہم اگر اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، کچھ مالی، کچھ جانی، کچھ خدمت، جو ہم چاہیں، وہ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر ہمارے اندر وہ درد پیدا ہوا ہے۔ تو کسی کافر کو دیکھ کر دل میں درد پیدا ہونا چاہیے کہ آدمی دلی اعتبار سے بیمار ہے، روحانی اعتبار سے بیمار ہے، کفر میں مبتلا ہے، اس کی ہدایت کی کوئی کوشش ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ وقت تک اس کو جو ہے بندوں کے پاس نہیں رکھتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ نعمت اگر ساتھ رکھنا ہے تو اس کی قدر دانی ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے کچھ لگا نہیں، مفت میں گھر بیٹھے مل گیا، والدین مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایمان مل گیا، اس لیے اس کی قدر نہیں۔ جو حضرات بڑی مشقتوں، تکلیفوں، قربانیوں کے ساتھ جب ایمان لاتے ہیں، پھر ان کا جو ایمان ہوتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان پر انسان مغرور نہ ہو، ورنہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بزرگ ولی کامل سے ایمان چھین لیا ہے۔ ولی کامل عام آدمی نہیں، واقعہ لکھا ہے، اور وہ بھی صحابہ کے قریب زمانے کا، تابعین تبع تابعین کے زمانے کا، سن ہجری 200 کے قریب کا، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، 30,000 حضرت کے مریدین تھے، اور 30 خانقاہیں تھیں، اور ہر جگہ اللہ کا نام لیا جاتا تھا، ذکر اللہ سے آباد تھا۔ ایک جگہ کہیں سفر میں گزر ہوا، کہیں عیسائیوں کو اپنے مذہب کی عبادت کرتے ہوئے جو ہے دیکھا، دل میں خیال آیا کہ کیسے بیوقوف ہیں، کیسے نااہل اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی کہ اچھا، یہ ایمان تمہاری اپنی عقل سے ہے، تم اپنی عقل سے لائے ہیں، اگر یہ ہے تو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ان کے جو دل سے پرندے کی شکل میں وہ ایمان غائب ہو گیا، اور عیسائی بن گئے۔ اور عیسائی صرف عیسائی نہیں بنے، بلکہ جس عصا سے وہ جو جمعہ کے دن خطبہ کیا کرتے تھے، اسی عصا سے عیسائی بن کر سور چلانے لگے۔ واقعہ لکھا ہے کتاب میں، اور ایک زمانے تک اسی حالت پر رہے، پھر گر گرائے، توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی پکڑ کا، اور میں تو جو ہے کرم کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ہدایت دی، اور گویا پہلے سے زیادہ ترقی ہوئی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے کسی عمل پر، اپنے ایمان پر انسان جو ہے اترائے نہیں، اپنی عقل اور اپنا کارنامہ نہ سمجھے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں سالے کیسے بیوقوف ہیں، بیوقوف نہیں ہے، بڑے بڑے عقلوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مار رکھی ہے، گویا ان کے جو اعمال ہیں ان کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کافر کو دیکھ کر وہ جو ہے اس کے حقارت کا اور اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے،
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو ایمان سے نوازے۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا عجیب جملہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ فی الحال یعنی ابھی ہر مسلمان میرے سے افضل ہے اور میرے سے آگے ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے سے زیادہ قریب ہے، اور ہر کافر کو فی المحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کافر ابھی کافر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے اور وہ مجھ سے افضل ہو جائے۔ تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو کافر سے بھی نیچے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا ہے، اس کا درجہ ہے، اور فی الحال تو میں اس کافر سے افضل ہوں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایمان موت تک میرے پاس رہے گا اور کبھی میرے پاس سے نہیں جائے گا؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھے اچھے عقل والے اپنے ایمان چھوڑ بیٹھے ہیں، جب اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو پھر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور وہ انسان خود بخود گمراہی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں اور دوسرے کے ایمان نہ لانے کا یقین نہیں، اس لیے ہمیشہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور موت تک ایمان کو لے جانے کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ فکر سے چیز ہمیشہ بڑھتی ہے اور بے فکری سے چیز ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، یا دنیاوی کوئی چیز ہے، ٹیبل ہے، گھر ہے، آپ اس کی فکر مت کیجیے، پڑے رہنے دیجیے۔ ایک مدت آئے گی کہ وہ خود بخود خراب ہو کر ختم ہو جائے گی۔ تو بے فکری سے چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہے اور فکروں سے چیز باقی رہتی ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو کفر تو کیے اور کفر پر جمے رہے، اڑے رہے۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہے۔ ضد ہے نا، ایک ضد ایسی بری چیز ہے، بہت سے لوگوں کی طبیعتوں میں ہوتا ہے ضد، یعنی وہ سیدھا کرتے بھی ہوں اور اگر آپ ان کو بول دو کہ ایسا نہیں ایسا، تو وہ جان بوجھ کر الٹا کہیں کہ تو نے ایسا کیوں کہا، اس لیے اب میں ایسا ہی کروں گا، بھلے صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو ضد ایسی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ سے، دماغ سے سچائی کا پردہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ سچائی نہیں دیکھتا ہے، وہ ضد کے اندر رہتا ہے۔ کتنے کفار ایسے تھے جو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہود تھے، ان کی کتابوں کے اندر تذکرہ آتا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جو آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن فقط ضد کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے، ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ایمان دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کفر دیتے ہیں، پھر اپنے حساب سے کیا محنت کرنے کا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب آپ جیسے اختیار کرو گے نتیجہ ویسا ہی آئے گا۔ آپ ایمان کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کفر میں کیوں دھکیلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم ایمان کی محنت کریں، اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا کامل کریں گے، اور کفر کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کفر کی طرف قریب کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے عمل کا اس میں دخل ہوتا ہے، اس کی ضد کا، اس کے نہ ماننے کا، اس کی دلی سختی کا اس میں دخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ کفر پر ہیں، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ نہیں مانتے ہیں اور جنہوں نے اپنے دل میں کفر کو بسا کر رکھا ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں اتنے گھلتے رہتے تھے اور اتنے بے چین رہتے تھے کہ ہر وقت متفکر رہتے تھے کہ ساری امت، سارے لوگ کیسے دین حق پر آ جائے اور سارے لوگ کیسے میری بات کو مان لیں، جگہ جگہ، موقع بموقع، وقتاً فوقتاً۔ تو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ آپ کی بات مانیں۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، اپنی ضد پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کو کتنی بھی بار ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے یہ برابر ہے۔ گویا آپ بہت زیادہ فکر میں مت پڑیے، تھوڑا اپنے آپ کو تسلی رکھیے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو گویا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کمی ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے مفسرین کرام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی گھلتے تھے کہ کہیں میری دعوت میں تو کمی نہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل پر اثر نہیں آتا۔ ایک داعی کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے
کہ وہ جب لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بات کا کتنا اثر ہوا اور کتنا اثر نہیں ہوا. وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فضل اور اپنے اندر کی کمی کو دیکھنا چاہیے. اگر اس پر اثر نہیں ہوا تو کہیں میری دعوت میں تو کمی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی فرمائی کہ ساری دنیا ایمان نہیں لے آئے گی، بلکہ کفر کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنی ضد پر رہیں گے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے انذر ينذر انذار، سواء علیہم کے بعد ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے ڈرانا. ابھی میں نے بھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا کہ ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. حقیقت میں ڈرانا جو ترجمہ ہے یہ آدھا ترجمہ ہے، کیونکہ عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کی باریکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ انذار کہتے ہیں ڈرانا شفقت اور رحمت کے ساتھ. دنیا میں ہم کسی کو ڈراتے ہیں تو کسی ڈاکو سے، کسی پولیس سے، کسی حکومت سے یا شہر سے یا دوسری چیزوں سے، تو وہ جو ڈرانا ہوتا ہے وہ شفقت والا نہیں ہوتا ہے، وہ شفقت سے خالی ہوتا ہے. لیکن ایک نبی جو اپنی امت کو جو ڈراتا ہے وہ اس طرح نہیں ڈراتا ہے. اس کے ڈرانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ڈرانے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں کودنے سے ڈراتی ہے، اس کو بچاتی ہے. جس طرح وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ آگ کے یہ نقصان ہے، اور وہ اپنی پوری محبت شفقت ساری نکال دیتی ہے. نبی اس سے زیادہ امت کے لیے شفقت کرتے ہیں اور شفقت کے ساتھ ڈراتے ہیں. تو انذر ينذر صرف ڈرانا نہیں بلکہ شفقت اور رحمت کے ساتھ ڈرانا ہے. اسی لیے عربی میں ڈاکو کو نذیر نہیں کہتے ہیں، ڈرانے والا. نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا. تو ڈاکو بھی تو ڈراتا ہے کہ تم اتنے پیسے لے آؤ نہیں تو تمہارے دماغ پر بندوق رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی جو ڈراتا ہے. لیکن اس کو کبھی بھی نذیر نہیں کہا گیا، اور ہر نبی کو نذیر کہا گیا ہے، نذیر اور بشیر. تو نذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی شفقت اور محبت اور رحمت کے ساتھ ڈرانے والا. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی سگے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. سگے ماں باپ صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، اور میرا نبی جو ہے دنیا، آخرت، قیامت، جنت ساری فکروں کے ساتھ جو ہے وہ امت کی فکر کرتا ہے. اس لیے سگے ماں باپ سے زیادہ ایک نبی کی شفقت ہوتی ہے. بہرحال یہ لفظ کی بھی جو خصوصیت ہے اس کو بھی ہم سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انذرتہم فرمایا کہ شفقت سے آپ ان کو ڈراتے ہیں. دوسری ایک بات مفسرین کرام نے یہاں یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یعنی یہ برابری جو ہے کفار کے لیے، جو نہ مانے ان کے لیے. یوں نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ڈراؤ یا مت ڈراؤ آپ کے لیے برابر ہے. نبی کو تو کام کرنا ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. نبی کے لیے فائدے سے خالی نہیں. ہاں جو کافر ہے، جو نہیں ماننے والا ہے، اس کے لیے ڈرایا جانا یا نہ ڈرایا جانا برابر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں امت کو دعوت کا ایک سبق بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی کو ڈرائے، کسی کو سمجھائے اور سامنے والا نہ مانے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، داعی کو خود تو فائدہ ہوگا ہی. جس طرح یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے روکا نہیں گیا ہے کہ آپ ان کو مت ڈراؤ، ایمان لانے والے تو ہے ہی نہیں، آپ کیوں ڈراتے ہیں، یہ نہیں فرمایا. بلکہ یہ فرمایا کہ آپ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ ان کے لیے دونوں برابر ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے. ٹھیک اسی طرح ایک داعی کو، ایک دین کی بات سمجھانے والے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا اثر لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں کیا کہ آپ اتنے آدمی ہدایت لے کر میرے پاس آؤ، کہ اتنے آدمی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. آپ دعوت دو، مانے نہ مانے وہ جانے.
اس کی ذمہ داری ہماری نہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ چنانچہ نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کتنے نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ صرف 2-4 امتی ہوں گے، کتنے نبی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور کتنے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ان کی بات کو کسی نے مانا ہی نہیں۔ تو کیا ان حضرات کی، ان انبیاء کی نبوت میں کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ ان کی دعوت میں کوئی کمی ہے اور ان کی کوئی غلطی ہے؟ نہیں۔ ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ انہوں نے پوری کی۔ اسی طرح ہم بھی جو ذمہ داری ہے لوگوں کو نیک راہ بتلانے کی، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی، اس ذمہ داری کو ہم پوری کریں، اثر اور نتیجے کی فکر میں نہ رہیں کہ کتنا ہوا، میری بات کا لوگوں میں کتنا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو یار مزہ نہیں ہے، لوگ بات سنتے نہیں برابر۔ آپ ان نتیجوں کو دیکھو گے تو کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے۔ آپ کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ضد پر ہیں، جو حضرات ضد پر نہیں تھے، انجان میں غلطی میں کفر پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دے دی اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لے آئے اور آج بھی ایمان لا رہے ہیں۔ جو حضرات کفر پر جمے اور ضد کے اندر نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سمجھاتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو حضرات ماننا ہی نہ چاہے، سننا ہی نہ چاہے، تو پھر آپ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ان کو عمل میں اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایک ایک عضو گناہوں کے اندر اور نافرمانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے اور سنت کو اپنی زندگی میں لانے اور جاری کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو یہاں بیٹھے اس بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اخلاص و للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے، دوسروں کو دکھانے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن علوم سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنی کتاب میں اتنے علوم رکھے ہیں کہ آج تک اس کی مکمل رسائی نہیں ہو سکی۔ اے اللہ قرآن علوم سے ہم کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے حالات پر رحم فرما، امت کے حالات پر رحم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلومیت کے شکار ہیں، اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ مظلوم کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ظالم اور مظلوم بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت کو عام فرما، ہر فرد بشر کو ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کے لٹیروں سے پوری حفاظت فرما۔ وہ کام جن سے ایمان سلب ہو جاتے ہیں پوری ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
جو ماننے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا